بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو بڑا خوش۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، ودوا ما عنتم ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم بغض ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، وما تخفی صدورہم اکبر اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہے۔ اگلی ہی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن قلبی جلن میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے ہوں۔ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہم سے عنقریب رخصت ہوا چاہتا ہے، اور رمضان المبارک کی ساعتیں برکتوں بھری وہ لمحات عنقریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ پروردگار عالم ہم سب کو استقبال رمضان کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ دور پرفتن جس کے لیے فرمایا گیا تھا کہ فتنوں کا ایک زمانہ آئے گا، وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ فتنے حشرات الارض کی طرح نکلیں گے، بارش میں برسنے والے پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ فتنے اٹھیں گے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کریں گے۔ لیکن حالات حاضرہ سے، زمانے کی چالوں سے ہمارے وہ دینی ایمانی بھائی بنام کلمہ گو ہوں ایسے بے خبر ہیں کہ ان کی زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ کیسے کیسے فتنے اٹھ گئے، کیسے کیسے عظیم زلزلے اور تباہیاں اور بربادیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس کے باوجود احساس نام کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس سے ہو کر کے نہیں گزر رہی۔ کیسا ظالم زمانہ ہے، زبردستی جو محاورہ مشہور ہے آ بیل مجھے مار والا قصہ، ہم امن و امان عافیت و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ملک میں بھی امن و امان عافیت و سلامتی کے خواہاں ہیں، مگر دشمنان اسلام، دشمنان دین وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کا مسلمان امن و امان عافیت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ یہ چند گندی نالی کے وہ ناسور کیڑے ہیں جنہوں نے ملک کے امن و امان کو داؤں پر لگا رکھا ہے۔ ویسے ہی کیا آفت ناگہانیاں کم ہیں؟ ملک کی عوام بے روزگار ہے، ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، امن و امان نام کی کوئی چیز بظاہر سامنے سے نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ کسی بھی قوم، مذہب و برادری سے تعلق رکھتا ہو، کاروباری اعتبار سے سب پریشان حال ہیں۔ ذہنوں میں جو زہر گھولنے کی نوجوان نسلوں میں ناپاک کوششیں کی ہیں، اس زہر کا اثر ظاہر ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے نفرتوں کے بازار گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے صبر اور تحمل کا امتحان ہے، اور یہ جو آئے دن مذہب اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر جو ٹپڑیاں کر رہے ہیں، یہ جائزہ لے رہے ہیں تمہارا، یہ تمہیں
جو ہے تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور تمہارا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے کس درجے میں موجود ہو، کس درجے میں موجود ہو۔ کیوں؟ ایمان کی 3 حالتیں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ نمبر 1، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اگر تمہارے پاس طاقت و قوت ہے تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اور اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو تم اسے اپنی زبان کی طاقت سے روک دو۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس نہ ہاتھوں کی قوت ہے اور نہ زبان کی قوت ہے تو کم از کم اس کے اس فعل بد کو دل سے برا تو جانو، برا تو سمجھو کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط کام ہے، وہ برا کام ہے۔ کم سے کم یہ احساس دل کے اندر موجود ہو۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ایمان کا 3 درجہ ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ 3 درجہ ہے ایمان کا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر احساس ضیا بھی تمہارے دل سے جاتا رہا، یعنی گناہ کا گناہ ہونا بھی تمہارے دل سے اس کا احساس جاتا رہا تو تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ تم ایمان کے کس درجے میں ہو، کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ۔ یہ دشمن تمہیں ناپنا چاہتے ہیں، تمہارے ایمان کے ترازو کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بھاری ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے باپ کو کوئی غلط زبان استعمال کر لے تو ہم اس کے در پہ آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، معمولی سی باتوں میں گھروں میں دیواریں کھنچ جاتی ہیں، دراریں پڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا سلام کلام سب بند ہو جاتا ہے، سارے رشتے ناطے تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مجھے یہ بات کہہ دی۔ اس وقت وہاں ہماری عزت پر ٹھیس آتی ہے، ہمارے ناموس پر ٹھیس آتی ہے، ہمارے وقار و عظمت پر ٹھیس آتی ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے تعلقات سب ختم کر دیتے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، وہ آقا، وہ داتا، وہ ماوا، وہ ملجا، وہ ہادی خلق، ختم الرسل، مولائے کل، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی عزت و عظمت و ناموس کی بات آتی ہے تو ہم کہاں ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا ہے کہ منہ سے ظاہر ہوا وہ بہت کم ہے، جو ان کے منہ سے دشمنی اسلام کی ظاہر ہوئی ہے وہ کم ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اس سے بڑی ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی، وہ کوئی موقع تمہیں ایسا جانے نہیں دیں گے جو تمہاری ہلاکت کا، تمہاری تباہی کا، تمہاری بربادی کا انہیں میسر آ جائے۔ تو کیا
ہم ایسے ہی اپنی ہلاکتوں کو اور تباہیوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ ہم دفاعی پوزیشن میں کب تک قائم رہیں گے؟ کب تک ہم امن و امان عافیت کا راگ الاپتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے؟ آخر کار کوئی ایسا دن آئے گا کہ اس ماحول کو تبدیل کیا جائے گا، ان حالات کو بدلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حق کا بھرپور استعمال کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج جو اہم عہدے ہیں ان عہدوں پر ملک کی بدنام ترین جماعتیں قابض ہیں، اس کے ورکرز قابض ہیں، لیکن اس کے باوجود آئین ابھی بھی ہمارے حق میں موجود ہے۔ ملک کا آئین ختم نہیں ہوا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہم متحد رہیں، متفق رہیں اور ایک مضبوط لائے عمل طے کر کے پھر اپنے قدم کو آگے اٹھائیں، آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے دانشوران قوم و ملت ہے، جو وکلاء ہیں بنام مسلم، ان کو چاہیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اپنے قوم کے مقتدا اور پیشواؤں کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہیں قانونی چارہ جوئی سے آگاہی دیں، قانون کی زبان کو اپنے علماء کو سمجھائیں اور بتائیں، تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ملک کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا لائے عمل طے کرے جس سے قوم مسلم کا مستقبل محفوظ ہو جائے اس سرزمین پر۔ ورنہ یہ ظالم تو تمہارے حق میں میانمار کی تاریخ کو دہرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اندلس کی تاریخ کو تمہارے حق میں دہرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کا ایک مختصر سا نمونہ تمہیں گجرات کی سرزمین پر دکھا دیا اور بتا دیا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد بھی مسلمان سنبھل نہیں پائے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کو بدل نہیں پائے ہیں۔ وہ حادثہ کب ہوا اور آج کتنا زمانہ گزر گیا، ایک جنریشن ہماری آ گئی، تو کیا ہم نے اس کے تدارک کے لیے اپنی نسل نو کو تیار کیا، علم سے آراستہ و پیراستہ کیا؟ قلم کی طاقت، قلم کی مار بہت بڑی مار ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کتنا علم دین سکھایا اور کتنا علم دنیا کی طرف ہم نے اس کی توجہ کو مبذول کرایا۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیو، ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اگر آج نہیں سنبھلے تو آنے والا وقت تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا۔ نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا، نہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اگر ان بھونکنے والے ان کتوں کو
اگر ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا گیا اس ملک کے اندر تو ملک تباہی کے دہانے پر یقیناً ایک دن پہنچ جائے گا۔ اگر ہماری حکومتیں جو ہے موجودہ قانون کے مطابق اگر عمل نہیں کریں گی، انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اگر اپنے حق قانون کا صحیح سے استعمال کر کے اپنے شہروں میں امن و امان کو قائم نہ کیا تو ملک کے حالات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر قتل و قتال کا وہ بازار گرم ہوگا کہ جو تاریخ بھی رقم کرتے ہوئے شرم محسوس کرے گی۔ ہم اولین درجے کے اس ملکی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک کے پھولوں میں لالی ہمارے بھی اسلاف کے خون سے سجی ہوئی ہے۔ ان ظالموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اگر فتوی جہاد کو دیا ہے تو وہ ہمارے اسلاف نے دیا ہے۔ انقلاب زندہ باد کا اگر نعرہ لگایا ہے تو وہ ہمارے اسلاف نے لگایا ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یوں رائے گا جانے نہیں دیا جائے گا۔ ہم اب بھی ایسے ملک دشمن عناصر کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی حد میں رہیں، مسلمانوں کو چھیڑنے کی قطعاً بیجا حماقت نہ کریں۔ ہم صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن جب عظمت قرآن کا مسئلہ ہوگا اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہوگا تو ہم اپنے سروں سے کفن باندھ کر میدان عمل میں اتر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد امن و امان کو بگاڑنے کی پوری ذمہ داری حکومت وقت کی ہوگی اور ایڈمنسٹریشن اس کا پورا ذمہ دار ہوگا۔ جو ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہا ہے اور ملک میں نفرت کے بیج کو بو رہا ہے، نفرت کی آگ کو پھیلا رہا ہے، میں کھل کے کہوں گا حکومت وقت سے یقیناً ایسے ظالموں کی یہ پشت پناہی کر رہی ہے، اور ایڈمنسٹریشن سے بھی کہ اگر واقعی وہ انصاف پسند ہے، ملک میں امن و امان چاہتا ہے، ضلع اور شہر کے اندر امن و امان چاہتا ہے، تو وہ اپنے حق اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ ہمیں آزمائے نہیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لے حکومت وقت۔ مسلمانوں، تم کب سدھرو گے؟ تم کب سنبھلو گے؟ تم کب اپنے رب سے لو لگاؤ گے؟ یاد رکھو، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وہ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ میں بار بار تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو پڑھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ ارے جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہماری جانیں قربان نہ ہو سکیں تو ہمارا جینا نہیں ہے، ہماری زندگی بیکار ہے۔ نرسنگانند جیسا نالائق، ایک بات یاد رکھو، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے پہنچ جائے، اور نرسنگانند تک بھی پہنچے، اور حکومت وقت تک بھی میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پہنچ جائے، نہیں پہنچی تو پہنچا دو۔
گستاخ رسول، اس کے 10 عیب گنائے ہیں قرآن کریم میں: جھوٹا ہونا، مکار ہونا، دھوکے باز ہونا، چغل خور ہونا۔ جہاں 9 عیب گنائے ہیں، ولید ابن مغیرہ کفار مکہ میں سے ایک بدبخت شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا تھا کہ اے محمد تم مجنون ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو غیرت خداوندی نے اس کے اس جملے کو برداشت نہ کر کے فوراً اس کے 10 عیب گنا دیے کہ یہ مکار ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، چغل خور ہے۔ اسی میں گنایا کہ یہ عتل بعد ذالک زنیم، یہ حرامی بچہ ہے، حرامی بچہ، اس کی اصل میں خطا ہے، نسل میں خطا ہے۔ ولید ابن مغیرہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اے ماں، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ محمد کے خدا نے کبھی جھوٹ بولا ہے، وہ حالت کفر میں کہہ رہا ہے، اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کو دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 9 عیب تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہیں، 10واں عیب تجھ سے متعلق ہے، یہ بتا میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں۔ تو ماں کہتی ہے محمد نے، اس کے خدا نے سچ کہا ہے، تیرا باپ کھجلی کی بیماری میں ملوث تھا، اس نے ایک دوا کھا لی جس کی وجہ سے وہ نامرد ہو گیا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی، دولت بہت تھی، میں نے سوچا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ ساری دولت اہل عرب مجھ سے چھین لیں گے، لہذا میں اسے بچانے کی خاطر میرے گھر میں جو بکریاں چراتا تھا چرواہا، میں نے اس سے اپنا منہ کالا کیا ہے، تو اس چرواہے کی اولاد ہے، یقیناً تو حرامی بچہ۔ تو کان کھول کے سن لو، نرسنگھا نن یقیناً حرامی بچہ ہے، حرامی، اس کی اصل و نسل میں خطا ہے، اور نرسنگھا نن جیسے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ سب کے سب حرامی بچے ولد الزنا ہیں۔ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لہذا قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی بات بھی کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں سے ہمارے ملک کو پاک و صاف فرما دے جو ہمارے ملک کے امن و امان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے آپسی بھائی چارے کو نظر آتش کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری مخلصانہ گزارش ہے، امن و امان کو کسی صورت میں اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ جب آپ کے علماء آپ کو یاد کرے تو بغیر جھجک کے آپ میدان عمل میں اتر پڑیں، لیکن جب تک علماء آپ کو آپ کے قائدین یاد نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی نادانی نہ کرے، کوئی پہل ایسی نہ کرے جس سے آنے والے حالات میں آپ کے لیے کوئی پریشانی اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ ہمیں یہ صاف دکھ رہا ہے موجودہ حکومتیں ہماری ہیں نہیں، ہماری نہیں ہیں، نہ یہ ہماری طرفداری میں اتریں گی، لہذا عافیت و سلامتی اس میں ہے، سوچ سمجھ کر کے قدم کو اٹھایا جائے، جذبے میں ہوش کو کبھی اپنے ہاتھوں سے گنوایا نہ جائے۔ یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب آپ حضرات سے میری اگلی چند گزارشات ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے، اس کی تیاریاں کریں، خوب اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ کل سے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کا کرفیو کا اعلان ہو گیا ہے، کرفیو لگ جائے گا۔ قرآن نے صاف ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا وقت سے پہلے اپنے کاموں کو نپٹاؤ، اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ رہو۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ بیکار میں ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر ادھر ادھر رات گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رہو، سکون سے رہو۔ جلدی لیٹو گے، فجر کی نماز کے لیے اٹھو گے، فجر کی نماز کے لیے آؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کریں، اس میں تلاوت کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات و حسنات کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے جس کی ہم امداد کر سکیں۔ خاموشی کے ساتھ میں اس کی مدد کر دینا، دکھاوا بناوٹ نہیں۔ اور مسجد میں بھی جب آئے تو اطمینان کے ساتھ آئے، اور جو چپل خانہ جہاں باہر رکھا ہوا ہے اسی میں رکھے، ادھر ادھر بکھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رمضان المبارک میں اطمینان کے ساتھ تراویح سماعت کریں، قرآن سنیں، جہاں بھی آپ کو میسر آئے۔ آپ اس مسجد میں سننا چاہیں اس میں سنیں، نہیں جہاں آپ سنتے ہیں وہاں اطمینان کے ساتھ، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں، بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر کے نہ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ماسک کا جو خاص اہتمام کرنا ہے، کیا چیز ہے؟ ایک کپڑا سا ہی تو ہے، اسے باندھنے میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ نہیں باندھو گے ہزاروں روپے وہ ظالم چھین لیں گے، کیا تمہارا حلال کا پیسہ نہیں ہے؟ اگر پیسہ تمہارے پاس زیادہ ہے تو ہماری آپ سے پہلے بھی گزارش تھی، اب بھی گزارش ہے، ہمیں یہ برابر کی جگہ لینا ہے۔ آپ ہماری جھولی میں ڈال دیں، اللہ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے آپ میں سے ہر ایک فرد ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اپنی بساط بھر سے اس کا انتظام کرے انشاءاللہ العزیز۔ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔